بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حیی بن اخطب جبکہ والدہ کا نام برہ یا زرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم کرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے ہی موجود مذہبی اثر رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے لیے درپے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینے سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹ پر لے جا سکیں لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حیی بن اخطب اور اسلام بن ابی حقیق، کنانہ بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔
وہاں لوگوں نے اس کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حیy بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 14 افراد مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان جنگ جو یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون لتھڑی ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھیں تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں سے ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔
اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تو تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی، آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صدال روحہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض سے پاک ہوئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیے، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ بن ابی حقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر تو پوری ہو گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روتا پا کر سبب گریہ زاری پوچھا تو عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئیں اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1,00,000 درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے سے شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہلیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔